الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم شیخ ابدأ. بسم اللہ. والمصافحة مستحبة بين الرجل. اقرأ من فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. او أليس الأفضل أن تبدأ بالحمدللہ؟ صح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. المصافحات مستحب بین الرجلین. پچھلی کلاس ہم نے جو ہے وہ سلام کے بارے میں پڑھی تھی، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. سلام کے الفاظ کیا ہے، آپ نے شاید کلاس سن لی ہوگی، اگر سنی ہو ہم نے اپلوڈ کر دی تھی. اب جو ہے یہ مصافحہ، ہاتھ ملانا اور گلے لگانا، اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں سے مصنف شروع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے ہاتھ ملانا. اور حدیث جو ہے وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما. کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا، ایسی حدیث جو ہے جس میں الا غفر لہما، یا آپ کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ایسے عمل سے، تو اس میں شاید صرف کبائر بھی ہیں یا صغائر دونوں ہیں، کیونکہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑے ایک چھوٹے. آپ آگے آ جائیں یار، سامنے آ جاؤ، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ بھی آگے آ جائیں. تو یہ دونوں گناہ اس سے مراد ہیں یا صرف جو ہے وہ ایک قسم کے، ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں کیا یہ دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کوئی عمل جس طرح وضو کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وضو کریں تو آپ کے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں چہرہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں آتے ہیں یا ایک ہی آتا ہے اس میں؟ ہم نے نا پچھلی کلاس میں بھی جو ہے نا وہ گپ شپ، آپ دو بھائی تھے بس پچھلی کلاس میں، تو گپ شپ لگاتے ہیں تاکہ بورنگ نہ ہو نا، تو سوال جواب لگا رہتے ہیں اور علم میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. پچھلے تو سارے ٹھیک ہے، لیکن کیا دونوں گناہ یعنی بڑے چھوٹے؟ جی طلاب میرے خیال سے چھوٹے گناہ جو ہیں، علماء کہتے ہیں اس میں چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے توبہ. اگر بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ رہتا نہیں ہے. پھر آپ جو ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبہ جو ہے وہ بڑے گناہوں کے لیے ہوتی ہے. چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں. یہ جس طرح حدیث ہے کہ ہاتھ ملانے سے جو گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ چھوٹے گناہوں کے لیے. بڑے گناہوں کے لیے خالصتاً توبہ اللہ سے جو ہے. تو اسی طرح بالحقوق العباد ہیں. اب حقوق العباد جو ہے وہ جس آپ کسی بندے کا حق آپ نے مارا ہے تو وہ تو اللہ سے توبہ تو لازمی ہے، لیکن اس بندے سے بھی تو لازمی ہے. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور آپ سے ملاقات نہ کر سکیں، ملاقات اس سے نہیں کر سکتے یا مل نہیں سکتے، تو اس کے ساتھ آپ کیسے توبہ جو ہے وہ کریں گے؟ اسے کیسے آپ توبہ منگوا سکتے ہیں؟ آپ مل ہی نہیں سکتے اس سے، پکڑ تو آپ کو ہونی ہے. یا مر گیا یا آپ کو معلوم نہیں ہے کدھر ہے، وہ کسی کی غیبت کر دی، یا اس کے لیے دعا کریں. اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو ہے دعا کریں. اور اگر ہو سکے یعنی اس کے ورثہ میں اگر کسی ایسا مالی طور پہ حق آپ نے اس کا لیا تو اس کو ورثہ میں دے دیں، لیکن سب سے بہترین دعا اس کے لیے کریں. اس کے لیے دعا مغفرت کی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بخش دے، میرے ظالم کو بھی بخش دے اور میرے مظلوم کو بھی بخش دے. تو اس میں جو ہے نا امید اللہ سے کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے درجات بلندی کی دعا کریں تو وہ یہ حق اس میں پورا ہو جاتا ہے. اچھا، ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ ایک ہاتھ ملانے میں ایک سنت مہجورہ ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہ جب آپ ہاتھ ملائیں تو دوسرے آپ سے ہاتھ کوئی ملاتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑی رکھیے جب تک وہ چھوڑے نا. آپ اس کا ہاتھ پکڑی رکھیے، اس سے جو ہے وہ محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سنت مہجورہ ہے. اور ہمارے عرب میں جو ہے وہ مشائخوں سے ہم ملا کرتے تھے، تو وہ یعنی یہاں سے اگر آپ جو ہے سامنے اشارہ جو ہے یہاں تک بھی آپ چلتے رہیں گے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑی رکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، گپ شپ لگے رکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو اس سے طالب علم اور استاد کے درمیان محبت بھی بڑھتی ہے. اور شریعت کا ایک قاعدہ ہے، ہر وہ عمل یا ہر وہ کام
جس سے محبت الفت پیدا ہوتی ہے تو وہ مستحب ہے. ہر وہ عمل جو جیسا بھی ہو جائے. ہمارے ہاں معاشرے میں آپ اگر مثال لے جائیں کہ جو آپ کو کوئی کہے یار ولیمہ کھلاؤ, ہمیں کوئی دعوت کھلاؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے تو کھلائے, مستحب ہے. اور ہر وہ کام جس سے عداوت, حسد, بغض پیدا ہوتا ہے تو وہ شریعت اس سے منع کرتی ہے. تو سلام میں محبت پیدا ہوتی ہے, الفت پیدا ہوتی ہے, تو جتنا ہو سکے جو ہے وہ ہاتھ ملانا چاہیے. اور اس میں جو ہے سنت محجورہ جو ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیے رکھیے جب تک وہ ہاتھ چھوڑے نہ. اور سلام جو ہے یہ مصافحہ جو سلام ملانا یہ سب سے پہلے یمن کے لوگوں نے شروع کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ فرمایا جب ان کے پاس یمن کے قبائل آئے تھے, وفد آیا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا قد جاءکم اہل الیمن, تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے یہ والا عمل شروع کیا تھا, ہاتھ ملانے والا. تو اگر آج تک جو ہے جو بھی ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اہل یمن کو بھی ملے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک اچھے عمل کا آغاز کرنے کا, اور اس کا جو سارا فائدہ ہے وہ اس بندے کو ملتا ہے, جو اس کو بھی ملتا ہے, دوسروں کو بھی ملتا ہے, لیکن اس کو بھی ملتا ہے جس نے یہ کام شروع کیا تھا. اچھا, یہ مصافحہ جو یہ ہاتھ ملانا یہ اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھا. اس میں جو ہے وہ حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے خیال میں آتے ہیں غالباً, وہ 3 صحابہ جو غزوہ سے رہ گئے تھے, جن کے بارے میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی تھی, آپ نے پڑھا ہوگا. جو غزوہ, وہ کون سا غزوہ تھا, وہ کون سا؟ او غزوہ نہیں غزوہ میرے خیال تبوک تھا, میرے خیال میں غزوہ تبوک تھا, جس میں 3 صحابہ رہ گئے تھے, جس میں حضرت برا بھی تھے. تو ان کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی نے, آپ نے شاید قصہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے سے منع کر دیا تھا بات چیت کرنے سے, اور قطع جو ہے وہ بات چیت کرنا سب کچھ منع تھا. تو جب ان کے بارے میں آیات اتری تھی کہ ان سے صلح کر لیجیے, ان کے معافی کی آیات نازل ہوئی تھی, تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کے ان سے ہاتھ ملانے گئے تھے. براء ابن عازب فرماتے ہیں فجاء طلحۃ الی مہرولا, بھاگتے ہوئے آئے, فصافحنی وہنأنی, مجھے انہوں نے سلام کیا اور مبارکباد پیش کی. واللہ ما نسیت هذا له ما حییت, اللہ کی قسم ہے میں یہ عمل جو ہے طلحہ ابن عبید اللہ کا کبھی نہیں بھولوں گا. ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ جب ان کی آیات نازل ہوئی, کوئی صحابہ نہیں اٹھا تھے سوائے طلحہ ابن عبید اللہ, اور اٹھ کے انہوں نے مبارکباد دی, سلام کیا. تو کہتے ہیں ما انسى له ما حییت, فواللہ ما انسى له ما حییت, اللہ کی قسم ہے میں ان کا یہ عمل پوری زندگی تک نہیں بھولوں گا جب تک میں زندہ رہا. تو کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا, وہ اگر کسی کے ساتھ آپ کر دیں اچھائی کے, تو وہ اس کے لیے اتنا بڑا عمل ہوتا ہے. اب یہ سلام کرنا کوئی بڑا عمل نہیں تھا, مبارکباد بیشن کوئی بڑا عمل نہیں تھا, لیکن وہ عمل جو ہے اتنا ان کو خوبصورت لگا برا کو کہ فرماتا ہے کہ میں پوری زندگی وہ ایسا عمل کو نہیں جو ہے بولوں گا. تو کبھی کبھی ایسا عمل کر لیا کریں, شاید کہ وہ اگلے کے لیے بہت بڑا ہو. اچھا نعم اقرأ. ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. یثیر الشہوہ. اچھا, امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اچھا ہم نے پچھلے جو ہے وہ کلاس میں پڑھا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کو اور ایسی عورتوں کو جو باہر بزنس وغیرہ کر رہی ہوں تو ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں جو KFC ایسی جو ہے بڑی بڑی برانچز میں کام کرتی ہیں لڑکیاں, تو ان کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ علت ہم نے یہ بتائی تھی کہ فتنے کا جو ہے سبب بن سکتی ہے. تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ ملانا بھی جو ہے, ان کو ہاتھ ملا کے سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب ان کی طرف دیکھنا یا ان سے سلام کرنا امام نے رحمہ اللہ نے پہلے بتا دیا جائز نہیں ہے, تو یہ من باب اولا یہ جو ہے یہ تو بالکل جو ہے وہ ہاتھ ملانا ان کے لیے جو ہے نوجوان لڑکیوں کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کا ذکر کیا, شواب کیا ذکر فرمایا, ولا تجوز مصافحة النساء الشواب. شواب کا مطلب ہے نوجوان لڑکیاں, اور نوجوان لڑکیاں 30-40 سال کی بھی عمر, یہ ہر معاشرے کی اپنی جو ہے وہ عمر ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ زیادہ نوجوان لڑکی اس عمر تک پہنچ جاتی ہے, وہ عرب میں یا افریقہ میں کچھ اس طرح, یہ عمر کا اپنے اپنے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے نوجوان لڑکیوں کا ذکر کہا ہے, لیکن انہوں نے بوڑھی عورت کا ذکر نہیں کیا یا بڑی عمر کی عورت کا ذکر نہیں کیا. ان کو ہم کر سکتے ہیں سلام, اختلاف ہے شاید جی. سلام تو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ سلام ہم بڑی عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. سلام یعنی منہ کے ذریعے, قول کے ذریعے السلام علیکم. تو یہاں پہ بوڑھی عورتوں کو جو ہے یہاں پہ اختلاف ہے جس طرح آپ نے کہا علماء کا, لیکن
لگتا یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے نبی کا ہاتھ جو ہے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ نہیں ملا، کسی بھی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بایعنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی ہم سے جو ہے بیعت لیجئے، تو فرمانے لگے لا اصافح النساء، میں عورتوں سے سلام نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ میں ایک استدلال ایک حدیث سے میرا وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا نوجوان عورت کا یا بڑی عورت کا، مطلق ہے، یعنی ادلہ جو ہے نا، آپ اگر اصول میں پڑھیں تو ادلہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام اور ایک ہوتی ہے خاص۔ تو خاص جو ہے کسی چیز کے لیے خاص کر لیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نوجوان لڑکیوں سے جو ہے ہاتھ نہیں ملاتا، یہاں پہ عام ہے، میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو یہاں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ادلہ اس کے لیے جو ہے وہ عام ہے۔ اور سلام کے وقت جو ہے ہاتھ ملانے کے وقت ہمارے ہاں اکثر قارہ ہندیہ میں جو ہے کرتے ہیں کہ سلام ہاتھ ملاتے ہیں تو منہ سے بولتے نہیں ہیں کچھ، بس ہاتھ ملا لیا۔ تو ہاتھ ملانے کے ساتھ سلام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور جو نوجوان عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے وعید بھی بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے سر پہ جو کیل ہے وہ لے کے اپنے سر پہ مارنے لگ جائے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کسی عورت کا ہاتھ، کسی غیر محرم کا ہاتھ، عورت سے ہاتھ اس کا ملے کسی بھی صورت سے، سلام کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کسی نوجوان لڑکی سے ہاتھ ملانا۔ طیب، نعم۔ ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام۔ نعم، ولا بأس بالمعانقة۔ بالمعانقة، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اگر کوئی گلے بھی مل لے۔ تو ہم نے پچھلی بار یہ پڑھا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، جس طرح انہوں نے پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ ولا بأس کہ صبیان کو بھی جو ہے آپ سلام کریں، کوئی بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ سلام کر دیا جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، سنت ہے آپ بچوں کو سلام کریں۔ تو اس میں ترغیب دینی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ بچوں سے جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی امام نے فرمایا ولا بأس بالمعانقة، کوئی بات نہیں اگر کوئی انسان گلے بھی مل لے، بلکہ یہ کہا جائے تو مستحب ہے کسی سے گلے ملنا، اور کسی سے، کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے پڑھا ہے کہ کوئی ہر وہ عمل جس سے محبت اور الفت پیدا ہو تو وہ مستحب ہے۔ تو یہ بھی گلے ملنا بھی جو ہے وہ ایک قسم کا مستحب ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے یہ معروف تھا کہ وہ بھی اگر کوئی لمبے سفر سے آیا کرتا تھا تو وہ گلے ملا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا، عامر بن شراحیل، ہم نے بات کی تھی ان کے بارے میں پچھلی کلاس میں، امام شعبی کے بارے میں نہیں کی تھی؟ ہم نے بھی کی تھی اخلاق کے بارے میں کہ اگر آپ کا اخلاق جو ہے تھوڑا سخت ہو، ایک عالم کا اخلاق سخت ہو تو اس سے علم نہیں لیا جا سکتا۔ تو امام شعبی کا ہم نے کچھ ذکر کیا تھا۔ امام اعمش کا سد، ہاں امام اعمش کا، اچھا وہ امام اعمش تھے، ٹھیک ہے، یہ شعبی ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتصافحون، اللہ کے نبی کے اصحاب جو ہے صحابہ کرام وہ سلام کیا کرتے تھے۔ اور اذا قدم احدهم من سفر، جب کوئی سفر کی واپسی سے آیا کرتا تو وہ گلے بھی ملا کرتے تھے۔ تو یہ رواج صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ بہت خوبصورت جو ہے وہ علم کے بارے میں آتا ہے، جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے جو ہے وہ ایک ماہ کی رحلت کے لیے گئے تھے، پورا ایک ماہ جو ہے وہ مدینہ سے شام تک۔ اگر آج کا بھی جو ہے وہ جہاز سے بھی سفر کیا جاتا تھا بھی وہ لمبا، لیکن اس وقت اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا۔ تقریباً ایک مہینے کی مسافت کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے۔ ہم یہاں پہ تو بیٹھ کے 10-12 حدیثیں سن لیں گے ایک گھنٹے میں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے جب ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن انیس ایک صحابی ہیں اور وہ ان کے پاس ایک حدیث ہے جو ان کو نہیں معلوم حضرت جابر کو، انہوں نے اللہ کے نبی سے، عبداللہ بن انیس نے ایک حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم، تو وہ مدینہ سے انہوں نے سفر شروع کیا شام تک، جس کی مسافت ایک ماہ تھی، یہ حدیث سننے کے لیے۔ تو جب وہاں پہ وہ پہنچے عبداللہ بن انیس کے پاس، تو یعنی اس دراغ جو ہے کہ وہ فرماتے ہیں فعانقہ، تو انہوں نے گلے ملے، عبداللہ بن انیس سے گلے ملے۔
تو یہاں پہ استدلال کا جو ہے نا ہمارا موضوع ہے۔ تو گلے ملنا صحابہ اکرام سے موجود تھا۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث لے لی عبداللہ ابن انیس سے، اب یہ نہیں کہ مدینہ سے شام تک گئے اتنا لمبا 1 مہینے کا سفر کاٹنے کے بعد چلو وہاں پہ شام میں رک جائے جو ہے تھوڑی زیارتیں وغیرہ کر لیں، نہیں، حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھے دوبارہ مدینہ کی طرف واپسی، نہ کوئی راحت، نہ کوئی زیارت، نہ کچھ اور۔ تو یہ حدیث ہمیں ایسے پہنچی ہے ہمارے پاس، اور پھر آج کے جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھ کے جو ہے وہ فلاں صحابی کی گستاخی کر رہے ہیں، فلاں صحابی کی گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے ہمیں اس طرح جو ہے دین پہنچایا ہے۔ اچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام۔ اچھا، معانقہ گلے ملنا یہ ہر کسی کا اپنا ایک رواج ہے، ہر کسی کا اپنا ایک، اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار اس طرح جو ہے ملنا جائز نہیں، آپ اس طرح ملے، تو اس میں جو ہے کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا رواج ہے۔ عرب میں جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے جو ہے ملا جاتا ہے، جو انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار نہیں میرا تو اچھا ہے۔ ہم وہاں پہ جو ہے وہ جایا کرتے تھے کبھی کبھی تراویحیں پڑھانے کے لیے رمضان میں، تو یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بدو میں ہوتا تھا۔ سلام کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک تو وہ عام جو سلام کرتے ہیں نا وہ اپنے خط کے ساتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم، ایک ان کا ایک جو ہے نا یہ خط جو ہے وہ اس کے خط پہ لگتا تھا، اور دوسری طرف جو یہ خط جو ہے وہ دوسرے بندے کے خط پہ لگتا تھا۔ یہ طریقہ تھا عرب کا سلام کا۔ وہ ہمارے پاکستان میں طرح گلے نہیں ملتے تھے، لیکن جو اور اسے تھوڑا اگلا قدم ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ناک کے ساتھ ناک ملاتے تھے، یعنی السلام علیکم ناک کے ساتھ ناک۔ تو ہمیں کوئی ملنے آتا تھا ہم دور دور سے سلام کر رہے تھے۔ ایک ہوتے تھے بڑے بڑے بزرگ تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ دور دور سے نا ہم ناک پہ ناک ملا کے، یہ بھی ایک رواج ہے۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک رواج ہے سلام کرنے کا، تو کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار آپ نے ایسے سلام نہیں کیا، ایسے کرنا چاہیے تو ایسے سلام کرنا چاہیے، یہ ہر کسی کا اپنا رواج ہے۔ تو وہی چیز ہے جو بھی ایسا فعل ایسا قول ہو جس سے محبت الفت پیدا ہو تو وہ مستحب ہے شریعت کے اندر، وہ کرنا جائے۔ اچھا آگے پڑھنا، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد من يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام۔ اچھا فرماتے ہیں کہ وتقبیل الرأس، کسی کا سر چومنا بھی یہ بھی جو ہے اچھا ایک عمل ہے، لیکن یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مختص کیا ہے۔ وتقبیل الرأس واليد ایک لمن يكون من أهل الدين من اہل الدین، علماء میں سے، اہل دین میں سے، اچھے لوگوں میں سے، پھر أو العلم أي أهل العلم اہل علم میں سے، آگے أو كبر السن اور بزرگوں میں سے، بڑے عمر کے لوگ في الإسلام۔ فی الاسلام، یعنی انہوں نے 3-4 بندوں کا ذکر کیا، اہل دین کا، علماء کا، اور بڑے جو عمر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے سر پہ جو ہے بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے اور کسی کا ذکر نہیں کیا، یعنی کسی بڑے منصب والے کا، کسی مدیر کا، وہ کیوں نہیں ذکر انہوں نے کیا؟ کیونکہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو ہے نا اللہ کے دین کے لیے جو ہے محبت ہوتی ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ہم جو ہے نا کسی کو کسی سے محبت ہوگی، کسی جاہ، کسی منصب کی وجہ سے، اگر میں یار اس کو چھوڑی اس کی جو ہے نا بوسہ وغیرہ لے لو تو یہ مجھے جو ہے نا یہ عہدہ دے دے گا، تو اس لیے کسی دنیا کے منصب کی لالچ کے لیے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے ہاتھ چومیں یا کسی کا سر چومیں کسی اس لالچ سے کہ یہ مجھے کوئی عہدہ دے دے گا۔ تو یہ اس لیے امام رحمہ اللہ نے تین افراد کا ذکر کیا، کیونکہ ان سے کوئی آپ جو ہے نا وہ لالچ نہیں رکھتے، اہل علم ہے، اہل دین ہے، اور بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ہے وہ 2-3 لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو کہ زیادہ اہل ہے اس چیز کے، زیادہ اہل ہیں سر چومنے کے۔ وہ کون ہوں گے؟ جی اولاد سے بھی ایک اور، اولاد کے لیے کون ہے؟ والدین، ماں باپ کا سر جو ہے وہ چومنا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو یہاں پہ امام رحمہ نے ایک ماں باپ کا ذکر نہیں کیا، اور ایک اور جو ہے ذوی الارحام، آپ کی خالہ وغیرہ، آپ کے ماموں ماما، ان کو بھی جو ہے آپ ان کے سر کو جو ہے بوسہ لیں، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دلیل ملتی ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا تھا، تو جب یہ آیات نازل ہوئی تھی سورۃ توبہ کی، تو اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی، ابشری عائشہ، خوشخبری سنائی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی موجود تھی سکا، تو انہوں نے کہا تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبلی رأسہ واحمدیہ، کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان کا جو ہے سر کا بوسہ لو اور ان کی تعریف بیان کرو۔ تو وہ فرمانے لگے فواللہ ما لا احمد احدا الا اللہ، کہ
کہ میں کسی کی تعریف نہیں کروں گا سوائے اللہ رب العزت کے، فقط فإنہ قد برأنی، تو انہوں نے اسی نے مجھے جو ہے وہ یہ میری برات کی جو ہے آیات نازل کی ہیں۔ تو یہ اگر آپ کسی شوہر کوئی اگر بیوی کو ایسے کلمات کہے کہ میں جو ہے میرے شوہر نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں سر چوموں، میں ایسی کیوں تعریف بیان کروں، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی محبت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جو ہے ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے غصہ کیوں نہیں، میرے بھی تو ہاتھ ہے، میں نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، یا میں نبی ہوں یا میں تمہارا خاوند ہوں، تو میرے سے ایسی بات کر رہی ہو۔ میں واللہ لا احمد احدا الا اللہ، میں کسی کی تعریف نہیں بیان کروں سوائے اللہ کے۔ یعنی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی تعریف بیان کرو اور ان کا سر چومو کہ انہوں نے جو میں یہ خوشخبری سنائی، لا احمد الا اللہ، میں صرف اللہ کی تعریف بیان کروں گا، کسی کی نہیں بیان کروں گی۔ تو ہمارے یہاں جو گھر میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ٹوک دینا، لڑائیاں کرنا، تو یہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے جو ہے اور کون بڑھتی جو ہے بڑی شخصیت ہوگی، ان کے باوجود جو ہے اللہ کے نبی نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا یا ایسا کوئی نہیں ہمیں جو ہے ملتا کہ، تو ہمیں اپنے گھریلو معاملات پہ بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو پاکستان میں جو ہے نا وہ قارہ ہندیہ میں خاص طور پہ عورت کو بڑی گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بیوی کو بڑی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ میری خادمہ ہے یا میری ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ بہت عجیب جو ہے وہ نظام ہے، یہ عیسائیوں کے پاس تھا۔ نصارہ جو تھے عیسائی، ان کے دین میں ہے کہ عورت ایک بڑی گندی چیز ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ حوا کی وجہ سے جو ہے نا جنت سے نکالا گیا تھا، تو وہ عورت کو ایک اچھی چیز نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی اپنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے، تو فرمانے لگے مجھے جو ہے عائشہ۔ آج کل کسی سے پوچھ لے کہ آپ کو کون جو ہے زیادہ محبوب ہے، وہ کہہ دے صحیح میری بیوی ہو، حیران مرید کا فتویٰ فوراً لگے گا۔ تو محبت کا اظہار جو ہے کرنا چاہیے، اگر بیوی اس قابل ہو۔ اللہ کے نبی خود جو ہے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ریس لگایا کرتے تھے عائشہ کے ساتھ، اور جو یہ چھلکے ہوتے ہیں اس کے تربوز کے، جب وہ صحابہ تربوز کھا لیا کرتے تو وہ چھلکے ایک دوسرے کو مارا کرنا، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ رواج بننا چاہیے، اللہ میں توفیق دے۔ اچھا کہاں پہ تھے؟ اچھا اللہ کے نبی، یہ دلیل ہے سر کو چومنے کی، بوسہ لینے کی، کہ عائشہ کو جو ہے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی کے سر کا بوسہ لے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رواج تھا۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے تو انہوں نے بھی، حضرت جابر فرماتے ہیں غالباً کہ اللہ کے نبی جو ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے ماتھے پہ جو ہے بوسہ لیا جب وہ ہاتھ میں تھے، ان کے وفات پا گئے تھے۔ تو سر پہ بوسہ لینا بھی جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اچھا وتقبیر الرأس سے آگے تقبیل الرأس والیدی، اور ہاتھ کو چومنا۔ ہاتھ کا چومنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ صحابہ کرام سے تو کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن سلف صالحین میں سے یہ کچھ آثار ملتے ہیں کہ وہ ہاتھ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ابن المقری جو ہیں وہ تقریباً 4 صدی کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی الرخصۃ فی تقبیر الیدین، اس طرح کی کتاب تھی، انہوں نے اس میں کافی آثار نقل کیے ہیں کہ جس میں ہاتھ کا بوسہ لینا بھی جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ اچھا ہاتھ کا جو ہے وہ بوسہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہی ہم نے بات کی کسی کی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، کسی عالم کا ہاتھ کا بوسہ لینا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، خاص طور پہ اگر والدین کا اور کبار فی السن جو ہے بڑے عمر کے لوگوں کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کسی کے خد، یہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، گال کا بوسہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو جو ہے وہ نوجوان کے لیے جو ہے نوجوان سے تو جو ہے نہیں ہوگا، لیکن بیوی کے لیے تو جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹے بچوں کا بھی ہے، وہ اللہ کے نبی جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا کرتے تھے۔ جب صحابی نے دیکھا، اقرا بن حابس غالباً صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لے رہے ہیں، تو فرمایا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کا جو ہے بوسہ نہیں لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جب تمہارے دل سے اللہ نے رحمت اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ شفقت تھی اللہ کے نبی کے بھی بچوں کے ساتھ، وہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہمارے زمانے میں ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ فتنے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ تو لیکن اگر فتنے کا سبب نہیں ہے تب جو ہے چھوٹے بچوں کا بوسہ لینا بھی یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بوسہ لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہ آگے آ رہا ہے،
آگے آ رہا ہے. اچھا پڑھنا آگے. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. اچھا جس طرح سعد بھائی نے کہا کہ پاؤں کا قدم کا بوسہ لینا، اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے. جو علماء کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بہتر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جو علماء حرام کا کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے اس لیے کہ جو ہے جب آپ کسی کا پاؤں کا جو ہے بوسہ لیتے ہیں تو وہ ایک قسم کا سجدے کا جو ہے نا بن سکتا ہے کہ آپ کسی کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا فتنے کا جو ہے نا فساد نہ بنے، اس وجہ سے جو ہے حرام کہتے ہیں. لیکن یہ دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اگر آپ کسی کے جو ہے وہ جھک رہے ہیں کسی کے لیے تو وہ غالباً لازمی نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، یا وہ صورت بھی پیش نہیں آتا کہ کسی کا آپ جو ہے والد کا تسمہ باندھ رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، تو وہ کیفیت بھی نہیں بنتی. سجدے کی کیفیت اور ہوتی ہے اور وہ دوسری کیفیت اور ہوتی ہے. بلکہ اس میں ایک جو ہے وہ حدیث آتی ہے صفوان ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس میں کہنے لگے ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، ان سے ایک آیت کا پوچھتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی. تو ہم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ وہ 9 نشانیاں کیا تھی. تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کے قدم اور ہاتھ چومے تھے. تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. تو آپ کا نہ منع ہونا اور یہ اقرار اس بات پہ رہنا، یہ حدیث ہے، اور حدیث تقریری، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور اللہ کے نبی نے اس کا انکار نہ کیا ہو، تو یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جائز ہی ہے اگر ماں باپ کے، والدین کے یا کسی بڑے عالم کے جو ہے وہ بوسہ لے لیں. لیکن بہتر یہ کہ چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر کر بھی لیا جائے تو اس میں کوئی ممانع نہیں ہے. ایسی کوئی جو حرام کا فتویٰ دیتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہودیوں کا، یہ ہندوؤں کا ایک رواج ہے. تو اس میں تو مخالفت ہمیں کرنی چاہیے. ایک تو ہے بوسہ لینا، ہاتھ اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ گویا کہ ان کی مشابہت کر رہے ہیں. تو ہمیں کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. تو وہ ہر وہ کام جو کفار کے لیے خاص ہو، ان کے لیے خاص، اگر ہم کہیں آپ کسی کو دیکھیں نا کوئی ہاتھ ہندوؤں کی طرح لگاتے ہیں ہاتھ، تو وہاں پہ سب سے پہلے یہی کہے گا یہ ہندو ہے، یہ اس طرح کوئی کہے گا، کیونکہ وہ عمل ان کے لیے خاص ہے. تو جو کفار کے لیے عمل خاص ہو اس کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کریں. لیکن بوسہ دینا یہ ہندوؤں کے پاس نہیں ہے. وہ تو بوسہ نہیں دیتے، وہ تو ہاتھ لگاتے ہیں کر کے. تو بوسہ دینا اس کو جو ہے وہ جائز، اور والدین کا خاص طور پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اور جو ہے یہ حدیث جو اب میں نے بیان کی یہودیوں کی، حدیث ترمذی میں، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. نعم شیخ. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب ولا يستحب لغير هؤلاء. نعم. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی جائز ہے. کچھ انہوں نے اب لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے. اچھا، کسی بندے کے لیے کھڑا ہونا اس کی 3-4 قسمیں ہیں. ایک تو ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے بندے کھڑے ہوئے اس کے احترام یا اس کے تعظیم کے لیے، تو یہ منع ہے. اور یہ بھی عمل جو ہے جس طرح آپ کو میں نے بتایا، یہ بھی عمل رومیوں اور ان کا تھا، فرس کا تھا، یہ جو کافر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے اور آپ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر آئے اور نماز پڑھانے لگے، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی. تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے اور اللہ کے نبی بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے بیماری کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قریب تھا کہ تم جو ہے وہ عمل کرتے جو فرس اور روم کیا کرتے تھے. فرس اور روم اس وقت یہ کافر جو ہے تھی قومیں، کہ تم قریب تھا کہ تم وہ عمل کرتے جو فرس اور روم کیا کرتے تھی. یقومون علی ملوکہم، وہ اپنے ملوک کے لیے، اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے. فلا تفعلوا، پہ تم یہ نہ کرو. اپنے صحابہ کو منع کہ یہ نہ کرو، تو بیٹھنے کا اشارہ کہ تم بیٹھ جاؤ. تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھی. اس لیے جب امام کو اگر بیمار ہو اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے پڑھنے والے سارے بیٹھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تعظیم، اس کے احترام کے لیے، تو یہ حرام ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو امام نے فرمایا کہ مستحب ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا، تو یہ چیز اس میں نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا اور سارے کھڑے ہیں، تو یہ حرام ہے کسی کی تعظیم کے لیے اور کسی کی جو ہے وہ احترام کے لیے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے. اور ایک ہے کھڑا ہونا کسی کی حراست کے لیے، کسی کی چوکیداری کے لیے، جس طرح آج کل بادشاہوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں حراس، ان کے چوکیدار. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے سر پہ جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، کوئی حرکت تو کر کے دکھائے. تو یہ کسی کی چوکیداری کے لیے کھڑا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک قسم ہے. پھر ایک قسم ہے کہ کسی کے لیے جو ہے کسی کے لیے سلام کے لیے کوئی بندہ آیا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے، اس کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنی، اس کا استقبال کرنے کے لیے. تو اس میں بھی جو کچھ علماء جائز نہیں قرار دے، لیکن یہ بھی جائز ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ، سعد کس کا نام تھا؟ آپ کا نام تھا نا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب بنو قریظہ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ جنگ تھی، تو بنو قریظہ نے جو ہے کہا تھا کہ ہم جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. تو سعد جو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ بڑا اچھا کیا تھا. تو وہ فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے اللہ کے نبی کے پاس، ایک گدھے پہ جو ہے نا وہ سوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے انصار، اپنے صحابہ کو، قوموا الی سیدکم، اپنے سید کی طرف، اپنے جو ہے وہ سید جو ہے احتراماً کہا جاتا تھا، اپنے بزرگ کی طرف یا اپنے بادشاہ کی طرف کھڑے ہو. تو یہاں پہ اللہ کے نبی حکم دیا تھا اپنے قوموا الی سیدکم، اپنے سعد بن معاذ، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو. تو کسی کے استقبال کے لیے، کسی کو سلام کے لیے اس کے لیے کھڑا ہونا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، جو آج کل ہمیں منع کرتے ہیں، جس اسکولوں میں جو ہے ٹیچر کسی کلاس میں داخل ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی تعظیم، اور اس میں بندے کے اندر کبر آ جاتا ہے. جس کے لیے کھڑا ہوا کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کبر آیا تھا، تو ہر وہ چیز اس سے مفسدہ پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، تو وہ منع ہے. تو اس لیے یہ جو رواج ہے اسکول میں کھڑا ہونا ہے استاد کے لیے، ایک بے شک طالب علم کے اندر دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہوگی، لیکن وہ حکماً سے کہا جاتا ہے آپ کھڑے ہو، تو یہ جو ہے نا جائز نہیں. یہ بھی جو ہے نا تحریم، اس کو بھی جو ہے نا علماء حرام قرار دیتے ہیں. لیکن کچھ جو ہے وہ کسی مجلس میں ایک بندہ آیا ہے اور یہ کام سنت ہے کسی کے لیے نہ کھڑے ہو جانا، لیکن میں نے آپ جس نے کہا کہ نہ کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اس سے اور بڑا مفسدہ سے حاصل ہو رہا ہو، اگر آپ نہ کھڑے ہوں اس کے لیے، اس سے بڑا جو ہے اس سنت کو آپ چھوڑ کے اس سے بڑا کوئی فتنہ پیدا ہو رہا، تو آپ اس کے لیے کھڑا ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بیٹھے ہیں، 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں یا 10-12 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، آپ کا کوئی دوست آتا ہے، آپ اس کے لیے جو ہے اس میں سے آپ کے 10-12 بندے، جس میں 8-9 بندے کھڑے ہوتے ہیں اس کو سلام کے لیے، 2 بندے نہیں کھڑے ہوتے، تو جو آیا ہے وہ اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ بندہ میں سے بغض رکھتا ہے، اس کو حسد ہے، میرے سے جو ہے کینہ ہے، وہ آپس میں بغض اور حسد اور کینہ اور دشمنی شروع ہو جائے گی. تو ایک سنت کو ترک کرنا اس سے بڑے مفسدے کے لیے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس سنت کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کے لیے کھڑے ہو کے اس سے مل لیں، کیونکہ اس سے بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے دشمنی پیدا ہو جائے گی، حسد اور بغض پیدا ہو جائے گا. تو کوئی آ رہا ہو اور یہ ڈر ہو، اگر ڈر نہیں ہے تو پھر بیٹھنا افضل ہے، اس کے لیے صرف خاص کھڑا ہونا، یہ اگر اس کے اندر کبر آئے تو وہ جائز نہیں. لیکن اگر ڈر نہ ہو کہ یہ دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، بغض حسد پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی منع ہے. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ جو یہ سلوٹ مارتے ہیں اس طرح، یہ سب کچھ منع ہے. یہ بھی کبر ہے نا قسم کا، اور وہی آپ کو پتا ہے کہ فرس اور روم کے ہاں یہ عادات تھی، اپنے بادشاہ ہوں، یہ بھی بادشاہ یہ قسم کے جنرل وغیرہ بادشاہ ہی ہیں، یہ بھی منع ہی ہے ایک قسم کا. اور علماء یہ پہلے ہم نے کہا تھا نا کسی عالم کسی کی تکریم کے لیے، جس نے اللہ کے نبی نے سعد ابن معاذ کے لیے کہا تھا کہ اپنے جو ہے لیڈر کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ ایک تکریم ہے، کبر نہیں آتا بندے میں. تو یہ کسی عالم کے لیے تو یہ تو اس لیے کہا ہے نا وَيَسْتَحَبُّ القیام للامام العادل والوالدین واہل الدین والورع والعلم والکرم والنسب. ہاں یہاں پہ لیکن 2-3 بندوں کا انہوں نے ذکر کیا، وہ صحیح نہیں ہے. یہاں پہ امام العادل، ایک حاکم اچھے عادل حکمران کا، اس کے لیے بھی جائز ہے. آگے فرمایا کہ وہ اہل الدین، اہل الدین جو ہے علماء، ان کے لیے بھی جائز ہے، اور والدین کے لیے بھی جائز ہے. لیکن آگے فرمایا اہل الکرم والنسب، الدین والورع والعلم والکرم والنسب، الکرم والنسب، اچھے لوگ، نسب والے لوگ، یہ جائز نہیں ہے. وہی بات اگر کسی کی لالچ کے لیے آپ کھڑے ہونا، یہ جو ہے لیڈر ہے، جو ہے یہ ہمارا وہ جرنیل ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے. اس کو جو ہے بہتر ہے آپ جو ہے وہ نہ کھڑی ہو گئے اس کے لیے. تو یہ امام رحمہ اللہ کی جو ہے یہ جو ہے نا بات تھوڑی اس میں گڑبڑ ہے. تو کسی لیڈر کسی لالچ کے لیے یہ کھڑا ہونا بہتر نہیں ہے. نعم. باقی کم جی ورع یعنی پرہیزگار، تقوی دار، صاحب الورع.
ایک حدیث میں ذکر کر کہ آپ کے لیے تھا کہ فرض کی اعتبار کرنے تو کہیں تو آپ نے کھڑا نہیں کیا. اس سے زیادہ تقریب کسی کی نہیں ہو سکتی. تو اس سے پہلے کہ آپ میرے لیے بھی کھڑے نہ ہو سکتے. اور اسی طرف تو جو سعد بن معاذ ان کے لیے کہا کہ آپ کھڑے جائیں. مطلب ہم نے کیا میں نے یہ کہنا کہ کسی کی لالچ اگر نہ ہو, اگر فرس اور روم جو ہے نا ان کے لیے ایک قاعدہ تھا ایک قسم کا, آپ نے جو ہے کھڑا ہونا ہی ہے. اور یہ کسی کی تکریم کے لیے اللہ کے نبی نماز پڑھنے کا کوئی خاص وجہ تو نہیں سی نا. اب یہاں پہ داخل ہونے والا ایک وجہ ہے, آ کے بر آ رہا ہے, یعنی آپ کا مہمان ہے, اس کے لیے آپ اس کو سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسا سعد بن معاذ نے ایک اچھا ایک عظیم کام کیا تھا, ایک بنو قریظہ کو جو فیصلہ کیا تھا, ایک اچھا فیصلہ کیا تھا جس سے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے تھے. تو اس خوشی کے لیے, اس مبارکباد کے لیے, اس استقبال کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا. لیکن فورس اور روم کا یہ یہاں پہ وہ ان کی چیز نہیں ہے. وہ جو ہے ایک لیڈر کے بے شک اکرام ان میں نہ ہو, وہ ان کو حکم دیا جاتا ہے آپ کھڑے ہونا ہے, بے شک آپ کے اندر عزت احترام ہو یا نہ ہو, تو یہ اس چیز سے منہی ہے. لیکن کسی کے احترام کے لیے انسان کے دل میں بھی احترام ہو, یہاں پہ ان کے دل میں بے شک احترام نہ ہو, آپ نے جو ہے ان کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور ایک قاعدہ ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہی ہے, بے شک استقبال ہو یا نہ ہو, ہر حالت میں آپ نے کھڑے رہنا ہے. تو وہ منہی ہے. یہ کہ کبھی کبھی آپ کے استقبال کے لیے کوئی بندہ آ رہا ہے, آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, تو یہ الگ, اس سے الگ چیز ہے. ایک بندے کے لیے کھڑے ہو جانا ہر وقت جو ہے, جس طرح درباروں میں ہوتا ہے, وہ آپ نے تو پرانے زمانے میں دربار بھی یہ ہوتا کہ ادھر بھی کھڑے ہیں, ادھر بھی کھڑے ہیں, سامنے بھی کھڑے ہیں, وہ اور چیز تھی. یہ تو ایک بندہ آپ کے لیے خاص استقبال کے لیے آیا, آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اس میں بھی اگلے بندے کے لیے جو ہے نا کبر داخل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ سب کھڑے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, تو اس میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے. نام نسب والے, اچھے قبیلے والے, جو آپ یہاں پہ اگر آج کے معاشرے میں دیکھ لیں, جو آپ کا بوس, آپ کی فیکٹری کا مالک, آپ کا مدیر, یہ ان میں داخل ہیں. اچھا جی, بس تھوڑا سا رہ گیا, 5 منٹ قریب بس. فصل یہ کر لیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ فصل وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. لم يدخلوه فيه. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ کوئی قوم آپ آج کے معاشرے میں کرے, کوئی یعنی ایک فیملی ہے, کوئی فیملی کوئی بات چیت کر رہی ہے, تو باہر سے کوئی اگر آیا ہے مہمان, تو وہ ان کی وہ جو باتیں ہلکی پھلکی کر رہے ہیں, تو آپ ان کی باتوں میں داخل نہ ہوں, ان کی گفتگو نہ سننے بیٹھ جائیں کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے, چھپ کے جو ہے وہ سننے لگ جائے. تو یہ جائز نہیں ہے کسی کے بات بلکہ جائز نہیں ہے. امام رحمہ اللہ ولا ینبغی, جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے کسی کی بات سننا, اور وہ اس چیز کو پسند نہ کرے کہ یہ میری بات سنے, تو یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کی بات سنے اور وہ پسند نہ کرے کہ وہ میری بات سنے, تو اس کے کان میں جو ہے وہ سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. تو بڑی خطرناک ایک وعید ہے. ہمارے یہاں جو ہے اکثر عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گھر میں جو ہے کوئی دوسری فیملی آئی, تو وہ دوسرے کمرے سے جو ہے کان لگا کے سن رہے کیا بات ہو رہا ہے, کیا بات نہیں ہو رہی. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو اگر مسجد میں کوئی ایک مشاورتی کابینہ بیٹھی ہے, کمیٹی بیٹھی ہے, وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو باہر سے جو ہے ایک بندہ آ کے جو ہے سننے یا کیا بات ہو رہی ہے, کیا نہیں بات ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں آتی ہیں. جائز نہیں ہے کسی کی جو ہے وہ خاص بات کوئی بات چل رہی ہو, کسی قوم کی, کسی فیملی کی, کسی مسجد کی کمیٹی کی, کسی کی بھی, تو وہ جو نہیں چاہتے کہ آپ ان کی بات سنیں اور آپ باہر سے آ کے ان کی بات جو ہے سننے لگ جائیں, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, ولا يجوز الاستماع الى كلام قوم يتشاورون. وہی چیز ہے کہ کوئی مشاورت ہو رہی ہو کسی قوم میں, اور آپ جو ہے اس میں جو ہے داخل ہو کے ان کی باتیں سنیں. ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه. اچھا, يجب حفظه عليه. کوئی بندہ اگر آپ سے جو ہے بات کر رہا ہے چھپ کے, یعنی اگر میں طلحہ بھائی سے بات کروں اور میں ساتھ ادھر ادھر, تلفت کا مطلب ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا, یمین یا ساتھ دائیں بائیں دیکھتے رہنا, کسی بندے کوئی آ تو نہیں رہا, چھپ کے بات کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ جس سے میں اب طلحہ بھائی سے کوئی بات کر رہا ہوں, میں اسے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں, کوئی بندہ آ تو نہیں رہا, کوئی یہ میری بات سن تو نہیں رہا, تو یہ میری بات جو میں طلحہ بھائی کو کر رہا ہوں یہ امانت ہے ان کے پاس. کل مستودع یعنی چیز رکھی جائے جو ہو, تو وہی امانت ہے طلحہ بھائی کے پاس. حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسی بات کسی بھائی سے کرے جو دوسروں کو نہ سنانا چاہے, تو وہ اس کے پاس امانت ہے. تو طلحہ بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو میری بات بتائیں, لیکن صرف ایک حالت میں کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے نقصان ہو رہا ہو. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہو جائے, رجل من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا موسیٰ آگے نہیں آپ حافظ, جب ایک نہیں قال یا موسیٰ, ایک
ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرجنی لک من الناصرین. یہ ہے کافر تھا، آل فرعون میں سے تھا، لیکن وہ نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ تجھے قوم جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. اب یہ قوم کا راز اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، کیونکہ مفسدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. اگر میں طلحہ کو ایسی بات نہ کہوں جس میں مفسدہ ہو، کوئی ایسی خطرناک بات نہ ہو، تو وہ ایسی بات نہ ہو تو یہ پھر میری بات طلحہ بھائی کے لیے امانت ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسری بندے کو بات کرے. تو لازمی بات نہیں ہے میں ان کو کہوں کہ یار یہ میری اور تمہارے درمیان کی بات ہے، کچھ اشاروں سے بھی سمجھ آ دیتا. اب یہ جو امام سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ من تلفت فی حدیثی، جو ایسے طریقے سے بات کرے کہ لگ رہا ہو یہ کسی دوسرے کو نہیں سنانا چاہتا، نہیں بتانا چاہتا، تو یہ بات اس کے لیے امانت ہوگی، اس کو جو ہے وہ امانت کے طور پہ رکھے گا. نعم. لأن تلفته يعطي التفلت والتفزع، کیونکہ اس کا جو ہے یہ یمین دائیں بائیں دیکھنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اگر کسی دوسرے نے میری بات سن لی تو وہ میرے پر حملہ کر سکتا ہے یا کسی بھی، اس لیے اچھا یہاں پہ دو تین آج کے اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے کافی چیزیں آتی ہیں. اگر کوئی قوم کسی کو بات نہیں سنانا چاہتی ہے تو اس میں کافی چیزیں ہمارے معاشرے میں اس سوشل میڈیا کے دور میں آ جاتی ہیں. آج کل جو واٹس ایپ پہ جو چلا ہوا ہے، سنا ہے کہ میں نے تو مجھے نہیں تو پتا کہ اگر آپ کسی کو میسیج کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ آپشن تو آ گیا، لیکن وہ ڈیلیٹ ہوا میسیج سنا کسی ایپ سے دوبارہ واپس آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس میں شاید داخل ہوا نہیں ہوا، یہ بھی اس چیز میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے ڈیلیٹ اس لیے کہ وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات سنیں، تو آپ اس کو کسی دوسری ایپ سے جو ہے واپس لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا اور آپ اس کی بات جو ہے دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات سنیں، تو بھی اس وعید میں شامل ہوگا کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہم جو ہے اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں موبائل پہ اور ہمارے ساتھ جو ہے دو تین دوست بیٹھے ہوں تو ہم اس کی آواز جو ہے اوپن کر دیتے ہیں موبائل پہ، اور وہ نہیں چاہتا کہ میری دوسرے بندہ جو ہے دوسری جو ہے، اگر ایسا کرنا بھی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں نے آپ کی آواز جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے تو دوسرے بھی سن رہے ہیں. لیکن ہاں ہمارے یہاں بہت کم یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس چیز زمرے میں آ جائے گا. پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ جو ہے وہ اگر کسی نے کسی کو میسیج کیا ہے اور اس میں جو ہے اب تحقیق نہیں کی ہے یہ میسیج ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایک لکھا آتا ہے کہ 100 بار آپ جو ہے یہ میسیج بھیجیں گے تو آپ کو اتنے جو ہے وہ نیکیاں ملیں گی. یہ کہاں سے ایسی چیزیں آ گئی؟ یہ سب چیزیں زمرے میں آتی ہیں، بڑی خطرناک چیزیں ہیں، اور سوشل میڈیا بذات خود ایک جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے ختم ہو گیا. ہاں تو یہ جو ہے نا یہ دو تین جو ہے آداب تھے، ایک تو سلام کا، ایک جو ہے گلے ملنا، اور ایک کسی کی باتیں کو جو ہے نہ نکالنا، اور سر چومنا، پاؤں چومنا، یہ سب آداب اور اخلاق میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے آداب، اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.